جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان پھر اس کو ایسے کھلونے کی طرح چلاتا ہے، اور اس سے پھر وہ کچھ کراتا ہے جو کہ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے نکل رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے شیطان کے شکنجے میں جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے جو ہیں وہ شیطان کا کھلونا بن رہے ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ پیراں دیتا یا یہ کہنا کہ فلاں کی نظر ہو گئی ہے، یا فلاں کی مجھ پر نگاہ ہو گئی ہے، فلاں کا مجھ پر کرم ہو گیا، نہیں، اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اگلی چیز نوٹ کیجئے گا چوتھے نمبر پہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور عقبہ بن عامر آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہی مسئلہ لے کے آئے جو ہم میں سے سب کو ہوگا تقریباً، آ کے آئے رسول اللہ کے پاس، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ پریشانیاں بہت ہیں، سکون نہیں ہے، ٹینشنیں بہت ہیں، کوئی زندگی میں اندر کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی سکون نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، فارمولہ نوٹ کیجئے گا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، پھر دیکھو زندگی میں سکون کیسے آتا ہے۔ اور آج معاملہ یہ ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک نوجوان کو دیکھا، جب بھی دیکھا موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی ٹک ٹاک چلا رہا ہے اور من پسند میوزک آ رہا ہے، من پسند ویڈیوز آ رہی ہیں، میں نے اس کو بٹھا لیا۔ اب وہ ہم کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذاتی بات بیان نہ کریں، لیکن چلو اصلاح کے لیے اللہ رب العزت میں برکت ڈال دے اور اللہ ہماری نیت میں اخلاص پیدا کرے، اس کو پاس بٹھا لیا۔ میں نے کہا بچے، 24 گھنٹے میں تیری زندگی میں 5 منٹ بھی ہیں کہ اللہ کا نام ہے زبان پہ، 5 منٹ بھی ہیں کہ رسول اللہ پہ درود بھی پڑھتا ہو، ہر وقت یہ ونسونی چیزیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت یہ پتہ نہیں کیا کیا گن پلیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی 5 منٹ بھی ہیں تیری زندگی میں کہ اللہ کو بھی یاد کرے؟ یہ ہماری زندگی کا حال ہو چکا ہے۔ یہاں تو بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے بیٹھے، جانتے ہیں اس قدر بے راہ روی ہو چکی ہے معاشرے کے اندر، اور ہمارے ہاتھوں سے، ادھر دیکھیے کہ میرا جملہ نوٹ کیجئے گا، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے نکل رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے شیطان کے شکنجے میں جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے جو ہیں وہ شیطان کا کھلونا بن رہے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا نا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان پھر اس کو ایسے کھلونے کی طرح چلاتا ہے، اور اس سے پھر وہ کچھ کراتا ہے جو کہ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی شیطان کا کھلونا بننے سے بچائیے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیے۔ یاد رکھیے ہماری روح اللہ نے بھیجی ہے، ہماری روح اللہ نے بھیجی ہے، اور ہماری روح کا چین اور قرار اسی وقت تک ہے جب ہمارا لنک اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب اللہ رب العزت کے وقار، اس کی عزت اور اس کے احترام کا ہم خیال رکھیں گے، تبھی یہ معاملہ بنے گا۔ اور آخری بات نوٹ کیجئے گا، اگر آپ اللہ کے وقار، اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنے تمام تر قابلیتوں کو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، اور اپنی تمام تر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ نے آپ کو کمال دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈالنا سیکھیے۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ پیراں دیتا یا یہ کہنا کہ فلاں کی نظر ہو گئی ہے، یا فلاں کی مجھ پر نگاہ ہو گئی ہے، فلاں کا مجھ پر کرم ہو گیا، نہیں، ذالک من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، کہا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہوں، ابراہیم، اسحاق و یعقوب، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ کر دیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جب یہ بات کی نا تو فوراً کہا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہو گیا ہے اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ جب تخت پہ بیٹھے تھے، بھائیوں کے ساتھ تعارف ہو گیا تو انہوں نے کہا لقد اثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، عزیز مصر بن کے، اتنا مقام، اتنی توقیر آپ کی۔ تو لوگوں کے دلوں میں یہ پیدا ہونے لگی یہ چیز، تو فوراً سے کہا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتی، اللہ نے دیا، میرا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مت کہا کریں ھذا جو ہے وہ یہ میرے علم ہے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے، میں نے کمایا، میں نے محنت کی، نہیں، اللہ کا فضل، اس کی رحمت،
اس کی توقیر، اس کی عزت، اس کے احترام کا ہمیں پاس رکھنا ہوگا۔ ان اصولوں کے ساتھ اس مفہوم کو لے جائیے اپنے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنائیے، کیجول ترتیب دیجیے زندگی کا، اور اللہ رب العزت کے لیے بھی اور اللہ کے دین کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے، رسول اللہ کے مشن کے لیے بھی اپنی زندگیوں میں وقت نکالیے، اور اللہ رب العزت کی عزت، اس کے وقار، اس کے احترام کا خیال رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔